بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک سن 2023 جاری و ساری ہے۔ گزشتہ دنوں یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی پولیس کی سرپرستی میں فلسطینیوں پر دوران نماز حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ دوستان عزیز، فلسطین اور اسرائیل کے مابین یہ تنازع کب سے ہے اور کیوں ہے، اس پس منظر کو جاننے کے لیے آج کی مختصر ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1917 میں سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت کے بعد اس علاقے پر برطانیہ نے کنٹرول حاصل کیا۔ اس وقت فلسطین میں عربوں کی اکثریت تھی اور یہودی نہایت ہی اقلیت میں تھے۔ عالمی برادری جو عرصہ دراز سے اسرائیل کے قیام کو عملی جامہ پہنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، جس کے پیچھے یہودی ساہوکار اپنی دولت پانی کی طرح بہا رہے تھے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا اور اس کے ساتھ ان کی مذہبی تاریخ وابستہ تھی، جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، جسے بعد ازاں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے وسعت دی۔ یوں مسجد بیت المقدس کی بنیاد پڑی اور شہر بیت المقدس آباد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا نام یروشلم رکھا، جسے عربی میں القدس کہا جاتا ہے۔ دوستان عزیز، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی جدید بنیادوں پر تعمیر فرمائی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل یعنی بخت نصر نے مسمار کر دیا اور 1 لاکھ یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ پھر 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر یعنی سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا تو یہودیوں کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دی گئی۔ یہودیوں نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ سن 70 عیسوی میں دوبارہ جنرل ٹائٹس نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو گرا کر تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ دوستان عزیز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہودیوں پر یہ ظلم بار بار کیوں اور آخر کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی قوم تھے اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا، یہ سب کے سب اپنے آپ کو ان کی اولاد میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کی حد کر دی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل سے بھی باز نہیں آئے۔ ان کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارہا افتاد کو مسلط کیا۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، اب آپ کو کچھ اسلامی پس منظر بھی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیت المقدس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور حق کی روشنی چہار دانگ عالم میں پھیلنے لگی تو بیت المقدس میں بھی اسلام کی روشنی نمودار ہوئی۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اصل میں اس امامت کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے واضح اشارہ دے دیا کہ اب اس شہر کی رونقیں اسلام کے علمبرداروں سے ہی قائم ہوں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ 17 ہجری 639 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور مسلمانوں کا ایک مقدس شہر بن گیا۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کے عظیم حکمران خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور معراج کی نسبت سے مشہور چٹان پر گنبد صخرہ تعمیر کیا گیا، جو آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہا ہے۔ دوستان عزیز، یہاں یہ بات بتانا بھی لازم ہے کہ جس سنہری گنبد کو ہم بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ یہ گنبد صخرہ ہے، جس کے نیچے وہ چٹان موجود ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ چٹان کو عربی میں صخر کہتے ہیں اور اس پر جو گنبد عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا، اسی کو گنبد صخرہ کہا جاتا ہے۔
مسجد اقصی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ مسجد اقصی ہے، اور اسی کو تباہ کرنے اور مسمار کرنے کی کوششیں اسرائیلی یہودی اور اسرائیلی فورسز ہمیشہ کرتی رہتی ہیں۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، مسجد اقصی کی مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ جڑی تاریخ، جس کی وجہ سے یہ شہر دونوں کے لیے قابل احترام ہے، مگر یہودیوں نے عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے 1948 میں باقاعدہ طور پر اسرائیل کے قیام کا اعلان کر کے یوں ایک مقدس شہر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نزاع کا باعث بنا، جبکہ مسلمانوں نے اپنے قبضے کے دوران کبھی بھی یہودیوں کو یہاں عبادت سے اور یہاں کی زیارات سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ جب بھی یہ شہر عیسائیوں نے فتح کیا تو عیسائی فوجوں نے مسلمانوں اور یہودیوں پر بہت ظلم ڈھائے، مگر جب مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں یہاں پر عبادت کی کھلی اجازت دی۔ 1948 میں غاصبانہ قبضے کے بعد سے یہودیوں نے مسلمانوں کے احسانوں کو فراموش کر کے فلسطینیوں پر زمین کو تنگ کر دیا۔ تقریباً 75 سالوں سے فلسطینی عوام اپنے حقوق کے لیے دربدر ہے اور اسرائیل آئے دن قبضے میں توسیع کر رہا ہے۔ فلسطین ایک عظیم ملک سے مختصر سی پٹی میں قید ہو کر رہ گیا ہے، جسے آج غزہ پٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر یہودی رال ٹپک رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرے۔ دوستان عزیز، یہ تھا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اصل تنازع کا مختصر سا خاکہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانان امت اس مسئلے کو سمجھ کر اس کے اوپر مضبوط بنیادوں پر سٹینڈ لے سکیں، فلسطینیوں کا ساتھ دیں اور اسرائیل کے خلاف یکجا ہو کر اسلام کی قوت اور شان و شوکت کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔